اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہے وہ ہمارا نیا نیکسٹ چیپٹر ہے، وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہمارا ہے صبر و شکر اور ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 70 پہ ہے، موضوعاتی مطالعہ میں سے لانگ کوشچنز میں سے ہے۔ اب جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال: اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی؟ جواب: صبر کے بارے میں اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ صبر کو اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ صبر سے ذہنی اور قلبی سکون۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پہ انتقامی کارروائی کی جائے، جیسا بھی ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور اوقات دکھائی جائے تاکہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائیں۔ اچھا، یہاں سے تھوڑا سا بلر ہے، میں دوبارہ سے اس کو ریڈ کر دیتا ہوں کہ جیسا بھی ہو سکے۔ اچھا، اس سیکنڈ لائن میں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پہ انتقامی کارروائی کی جائے، جیسا بھی ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور طاقت دکھائی جائے تاکہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائیں۔ ممکن ہے اس سے ذہنی اور قلبی سکون ملے اور مختلف خطرات سے نجات بھی، مگر اسلام نے جذبات میں آ کر کسی فیصلے کی اجازت نہیں دی۔ تمام ایسے مواقع پر جہاں انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے، عقل و ہوش سے کام کرنے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے۔ شیطانی بہکاوے سے بچنا۔ غصہ شیطانی اثر ہے۔ شیطان انسانوں کو مختلف تدابیر کے ذریعے بہکانا چاہتا ہے تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے لیے دوررس نقصانات کا باعث بنے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیشہ صبر کی تعلیم دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے۔ حاسدین دنیا میں جتنا چاہیں مذاق اڑا لیں، ایک دن ضرور ان کو اپنے کیے پہ افسوس کا اظہار کرنا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی مصلحت کے سبب نجات مل بھی گئی تو قیامت جو عدل و انصاف کا دن ہے، وہاں پر ہر ایک کو اچھے اور برے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ صبر کی ترغیب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ صبر، تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور کسی ناخوشگوار واقعے پر کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھنا شیطانی رستہ ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ پکچر تھوڑی سی بلر اس لیے کہ میرے پاس اور فوٹو جو ہے اس کی موجود نہیں تھی، اور یہی ایک فوٹو ہے، اور اس سے میں نے ریڈ کر دیا۔ اگر کہیں سے پھر بھی ایشو آتا ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ اس کا کنسرن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں جی۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پہ قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو دبائے اور قابو میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ ٹھیک ہے جی، کہ غصے پہ قابو کرنے پہ اس کو جنت ملے گی، اور جنت میں بھی حوریں جو ہے وہ اس کا انتظار کریں گی، اور اللہ اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہتا ہے تو وہ اختیار کر لے۔ یہ صبر کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کار بند رہوں۔ آپ نے فرمایا، غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال اٹھایا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، غصہ کبھی مت کرنا۔ تو پتہ چلا کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ شیطانی عمل ہے۔ چھوٹی سی بات پر ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور یہ آج کل ہمارے ہاں چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، ہر مرد عورت ہر کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔
تو ہائپر نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے، اور صبر کا اجر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اور وہ جو حور وہ چاہے گا، جو نعمت، مطلب حور سے مراد یہاں نعمت بھی لی جا سکتی ہے کہ جنت کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ہے وہ اس کو وہاں دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 2 ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں شکر کی اہمیت بیان کریں. شکر اخلاق، اعمال اور عبادات کا بنیادی جزو ہے. جذبہ شکر کے بغیر تمام اعمال و عبادات بے معنی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے. مطلب اگر صبر کرتے ہو اور شکر کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور شکر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ حق کرنے والے، حق پر چلنے والوں کا قدر کرتا ہے، ان کو جانتا ہے، قدر شناس پہچانتا ہے، ان کی قدر کو جانتا ہے، ان کا مقام کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ عذاب کیوں دے گا کہ جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکر کر رہے ہیں. تو شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ آپ کی بک میں بھی یہ آیت جو ہے وہ مینشن ہے کہ وہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دیا کروں گا. کہ جتنے پہ اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اور دے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارا حل یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پہ شکر کریں صرف. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا اور دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا. یعنی کہ عذاب ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے. مطلب ساری رات جو ہے وہ قیام کرتے تھے اور ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادات فرماتے تھے. کثرت قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے، سویلنگ ہو جاتی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ٹھیک ہے. نبی پاک جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، جو ہر چیز نبی پاک کے لیے بنی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم لوگ جو گناہ گار ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں زیادہ شکر کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں. گویا پتہ چلا کہ صبر و شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اللہ نے ان دونوں کو ملا دیا. اور قرآن حکیم میں دونوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ دیکھیں، تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے افسانے بنا دیا اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا. بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ لوگ کہ جن کو کامیابی اگر چاہیے اور وہ یہ ہے کہ صبر اور شکر دونوں ہوگا تو کامیابی ہوگا. اور یہ جو ہے یہ جو خرابی ہیں، جو لوگ صبر اور شکر نہیں کرتے، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور جو شکر گزار بندہ ہے ان کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مغیرہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ. صبر آدھا نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور کامل یقین کامل ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور یقین کامل ایمان ہے. کہ آدھا ایمان ہمارا کیا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، آدھا ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم شکر کریں گے، اور ہمارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب ہمارا اللہ پر یقین ہوگا. یعنی یقین دونوں کی اصل ہے اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں. ٹھیک ہے. صبر اور شکر کے لیے ہمارا یقین ہونا کہ ہم صبر کر رہے ہیں، کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارے حل مدد کرے گا. ہم شکر کر رہے ہیں کہ جی اللہ تو نے جو دیا اس کے بعد
تیری ساری عنایات ہیں، تو ہمیں پھر دے گا. تو یہ ایمان، یقین، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں ضرور دے گا. سوال نمبر 3، شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ نیک شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے. جواب، شکر کے لغوی معنی، شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا. ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے. ٹھیک ہے، تو شکر کا کیا مطلب ہے؟ تعریف کرنا، احسان ماننا، کھل کر اس کی جو ہے وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اس کی عنایات کا. تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ عنایات ہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں. سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو ہے وہ انعامات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں جو ذات ہے جس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ شکر ادا کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. شکر کے طریقے، شکر کے ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. زبان سے کلمہ تشکر ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر صرف دل ہی میں ادا نہیں کرنا بلکہ زبان سے بھی اللہ کی ہزار ہاں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 2، دل میں اللہ کی اطاعت و بندگی کا احساس. جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا ہمارے دل میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ ہونا چاہیے. زبان سے شکر کرنا، دل سے شکر ادا کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی ہمیں اپنے اعمال سے اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں، یعنی کہ زبان سے بھی شکر ادا کرنا، اس کے بعد دل سے بھی شکر ادا کرنا، اور پریکٹیکلی بھی جو ہے آپ کے کام سے وہ نظر آئے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 4 ہے یہ، قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے لیے 10 ذیل بشارات دی گئی ہیں، جن میں سے چند درذیل ہیں. اللہ کا سہارا، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عربی کے ساتھ ساتھ کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے ساتھ ہے. نمبر 2، صبر احسان ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ثابت قدم رہو اور اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. احسان کرنے والوں کا جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ صبر کرنے والوں کو آخر میں اس کا بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا. صبر کا صلہ، قرآن میں ارشاد ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے اور آج یہ کامیاب و کامران ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک یہ سمجھ آ گئی. یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن کامیاب کرے گا اور انعام کے طور پر ان کو جنت عطا کرے گا. اچھا، یہ والا پیج تھوڑا زیادہ بلر ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کو خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں. چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے. اصل خوشخبری صبر والوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، صابر ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے جی، صبر کرنے والے کو نعم العبد قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا فاصبر لحکم ربک، پس یہاں یہ پس ہے، آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو جو صبر کرتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزمائشیں آئی تھی اور آپ علیہ السلام ان آزمائشوں میں بہت اچھے طریقے سے پورے آئے اور آپ نے اللہ کی ناشکری نہیں کی. آپ کی اولاد، آپ کا مال، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ہر کسی نے آپ کو جو ہے وہ دور ہو گیا تھا اور کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا. تو اس موقع پہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام یہ نبی ہیں، انہوں نے صبر کیا اور اس کے بدلے میں ان کو نعم العبد اچھا بندہ قرار دیا گیا. تو آج جو بندہ آج بھی صبر کرے گا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں یہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر
کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو آپ کا تو وہ آپ جو ہے وہ مجھ سے کلاس میں پوچھ سکتے ہیں.